پاکستان میں میزائل مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مفتی پرتوی میزائل کے بجائے پاکستان کا مفتی یہ کام کر سکتا ہے۔ جو ہندوستان پرتوی کے ذریعے کرنا چاہتا ہے وہ مفتی کرے۔ پرتوی میزائل 2.5 ارب روپے کا ایک ہوتا ہے میرے خیال میں پاکستانی روپے میں، اور اس نے کہا، ان کے انٹیلیجنس کارکن نے کہا کہ 2.5 لاکھ میں مفتی یہ کام کر دیتا ہے، جہاں پر ہم 2.5 کروڑ یا 2.5 ارب کا میزائل ماریں وہ 2.5 لاکھ کا مفتی یہ کام کر دیتا ہے۔ اور یہ بات ہمارے سلامتی کے اداروں نے ان کو بتائی ہے کہ یہ کام ہوا ہے، پاکستان میں تقسیم ہوا ہے۔ وہ بھی الحمدللہ تسویہ جاری ہے۔ ایسے افراد جو سرکاری عہدوں سے فائدہ اٹھا کر ملک میں خلفشار برپا کرتے ہیں، تشویش برپا کرتے ہیں، تنازع کھڑا کرتے ہیں اور ریاست کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، مذہبی ایشو بنا کر ریلیاں نکالتے ہیں بھاری تاکہ ریاست پر دباؤ ڈالیں، اور یہ انہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں کہ ہم کتنے پاورفل ہیں، لاکھوں لوگ ہمارے کہنے پر سڑکوں میں آتے ہیں۔ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ ظاہر ہے ریاست کو ڈرا رہے ہیں، ریاستی اداروں کو ڈرا رہے ہیں، اور ممکن ہے وہ ڈر بھی جاتے ہوں، بعض لوگ ان میں ڈر بھی جاتے ہوں، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہیں۔ نہ ریاستی ادارے ان کا دباؤ لے رہے ہیں اور نہ ان کو مزید مجال دی جائے گی یہاں ملک کے اندر۔ ایک عربی پیسہ ہے، نظریاتی تکفیری تفکر ہے، اور تیسرا بڑا عامل حکومتی سرپرستی ہے سرکاری اداروں کی۔ رسمی طور پر بحیثیت ادارہ ممکن ہے پالیسی نہ ہو، لیکن اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے با اختیار لوگ، ان کے رجحانات ایسے ہیں، ان کی سرگرمیاں ایسی ہیں کہ وہ کرتے ہیں یہ کام، خواہ وہ ممکن ہے عدالتوں میں ہوں، ممکن ہے جیسا کہ کیے ہیں بڑی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے سرپرستوں نے بہت بڑے بڑے مجرم بری کیے ہیں۔ ملک اسحاق نامی گرامی دہشت گرد پاکستان کا، عدالتوں نے اس کو عزت کے ساتھ بری کیا، اور بعد میں سیکیورٹی اداروں نے جب نیٹ ورک دہشت گردی کے توڑے تو اس کو بنے لگا دیا۔ یعنی جس کو عدالتوں نے بری کیا، اداروں نے معاف نہیں کیا، اس کو سزا دی اس کو۔ خوب یہ کام ہوتا ہے، عدالتیں بھی بسا اوقات سرپرستی کر رہی ہوتی ہیں، اور عدالتیں نہیں بحیثیت ادارہ، عدالتوں کے اندر کچھ ایسے افراد گھسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے فرقہ بازی کی اور دہشت گردی کے حامی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض دیگر اداروں کے اندر اور سرکاری حکومت کے اداروں، حکومتی اداروں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسا پچھلی حکومت میں مسلم لیگ کی جب حکومت تھی تو باقاعدہ پاکستان کے رسمی ادارے نے، آئی بی نے، انٹیلیجنس بیورو نے، جو پاکستان کا مرکزی سرکاری ادارہ ہے، انہوں نے باقاعدہ رپورٹ جاری کی کہ 37 یا 47 عدد میرے ذہن میں مخلوط ہو گیا ہے، 47 یا 37 پارلیمنٹ کے ممبران کے نام لکھ کے بتایا کہ یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ پارلیمنٹ میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، آج ممکن ہے ان میں سے کچھ نہ ہو، انہوں نے باقاعدہ نام لکھ کر سرکاری رپورٹ میں یہ بتایا کہ پارلیمنٹ کے اتنے ممبران پاکستان میں دہشت گردی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہیں۔ خوب یہ کام ہوتا ہے، اور آپ نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا کہ ایسی باتیں شروع ہوئیں، ایسے بل پیش ہوئے جو پھر فرقہ واریت کی بنیاد بنتے جا رہے تھے، اور پھر ان سے فتنہ کھڑا ہونا جا رہا تھا۔ تو ایسے افراد حکومتی ڈھانچے میں آ جاتے ہیں جو دہشت گردی کی سرپرستی کرتے ہیں۔ ان عوامل کو نہیں چھیڑا گیا، ایک بھی تکفیری ادارہ بند نہیں ہوا، ایک تکفیری شخص سزا کو نہیں پہنچا، کسی تکفیری کے اوپر پابندی نہیں لگی، اس کو قلعدم نہیں قرار دیا گیا، اس کے حقوق محدود نہیں کیے گئے، اسی طرح کھلے دندناتے پھرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب تک آپ ان کو نہیں پکڑیں گے کوئٹہ جیسے واقعات ہوتے رہیں گے، جب تک یہ تکفیریت کا سدباب نہیں ہوتا، اور جب تک دہشت گردی میں پیسہ خواہ وہ ملک کے اندر سے آتا ہے یا ملک کے باہر سے آتا ہے، کسی بھی ملک سے آتا ہے، یہ پیسہ جب تک بند نہیں ہوتا، یہ 250 والے مفتی جو پرتوی میزائل کا کام خود پاکستان میں کرنے کے لیے تیار ہیں، جب تک
ان کی یہ رسد بند نہیں ہوتی، سپلائی بند نہیں ہوتی، یہ کرائے کے قاتل یہ جرم کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح حکومتی اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے، عدالتوں میں یا دیگر اداروں میں بیٹھے ہوئے ان کے سرپرست جب تک بے اختیار نہیں ہوتے اور انہیں سزا نہیں ملتی، اس وقت تک یہ کام کرتے رہیں گے۔ ابھی تازہ ترین واقعہ پچھلے ہفتے اسلام آباد کے اندر ایک جوان اسامہ ستی، جوان بالکل ٹین ایج کا، شاید 18-19 سال کا جوان ہے تصویر کے مطابق، اور پولیس کے ساتھ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، کہیں پہ پولیس نے اس کو چھیڑا، تنگ کیا، رشوت مانگی، اور اس کی تلخی ہوئی پولیس کے ساتھ، انہوں نے رشوت مانگی، اس نے نہیں دی یا کچھ بھی ہوا، اور اس جوان کو، بے گناہ کو اسلام آباد پولیس نے گھیر کے 22 گولیاں اس کو ماری ہیں انہوں نے، اس کو، بے گناہ جوان کو، کوئی جرم، کوئی قصور کچھ بھی نہیں تھا۔ مارنے کے بعد اس کو روڈ پہ رکھا، پھر ایمبولینس نہیں آنے دی، جتنے ظاہر پولیس کے وسیع اختیارات ہیں۔ اب پولیس کے اندر جب ایسے دہشت گرد موجود ہیں، جیسے سائی وال واقعہ میں وہاں گاڑی پر حملہ کر کے بچوں سمیت اس گاڑی کو بھون ڈالا، بعد میں پتہ چلا بے گناہ تھے، اس میں جس کو ڈھونڈ رہے تھے وہ نہیں تھا، کوئی اور مارا گیا اس کے اندر۔ خوب یہ کام کرتے ہیں، اداروں کے اندر ایسے دہشت گرد موجود ہیں، ان کو بھرتی کیا گیا ہے، کروایا گیا ہے، اور ان کو ٹریننگ دی گئی ہے یہی کام کرنے کے لیے۔ اور ابھی ان کے گھر میں گئے ہیں، وزیر داخلہ ان کے گھر میں گئے ہیں، وزیر اعظم نے اسپیشل ستی کے لیے، اسامہ کے لیے، چونکہ اپوزیشن اس قتل کو حکومت کے خلاف استعمال کر رہی تھی تو اس کی دلجوئی کی ہے۔ تو کوئٹہ کے مظلوم اس بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے، اور وہاں کسی کو توفیق نہیں، اور جو کیا وہ اس سے بھی برا ہوتا، اے کاش نہ جاتے وہاں پر اور کچھ بھی نہ، جس طرح پہلے تشیع کے قتل عام پر چپ رہے، وہ تماشا دیکھا ہے، آج بھی تماشا دیکھو، وہ تمہارا تماشا پن کہیں بہتر ہے اس طرح کی حرکات سے، کہ جس میں دل آزاری بھی ہو، جس میں توہین بھی ہو، جس میں شہداء کی بے حرمتی ہو، اور خاندان شہداء کی بے حرمتی اور ان پر بلیم ہو کہ یہ بلیک میلر ہیں۔